وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکہ ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لہو ولعب وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما فی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ بنانے والے کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے قرآن، وہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ یاد رکھو، علم یاد رکھو، یہ دنیا کھیل تماشا ہے، وہ چند دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے، اور مال کی دوڑ ہے، اور عہدوں کی دوڑ ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے بارش سے کھیتی ہوئی، چند دن کے بعد وہ پیلی ہوئی اور پھر وہ کٹ گئی، اور کٹ کے بھوسا، میں تو زمیندار ہوں، میں تو روز ہم تو ہر فصل پہ دیکھتے ہیں وہ سبز ہوتی ہے، پھر وہ پیلی ہوتی ہے، پھر وہ کٹتی ہے، پھر وہ بھوسا بنتی ہے، پھر ہوا میں اڑ جاتی ہے۔ یہی سب کا حشر ہے۔ دنیا کے سب سے پہلے فاتح سکندر کی قبر دکھاؤ کہاں ہے، کسی کو نہیں پتا، اور اس سے پھر بڑا یہ تو پہلا فاتح ہے سکندر، لیکن سب سے بڑا فاتح ہے چنگیز خان، جس نے 22% دنیا فتح کی، 22%، اور 2 کروڑ انسانوں کو اس خبیث نے قتل کیا، اور اس میں 95% مسلمان تھے۔ آج اس کی قبر کا کہیں نشان کوئی نہیں ہے۔ تو اس دنیا کو اتنا وزن دو جتنا اللہ نے دیا ہے، اس کی اتنی قیمت لگاؤ جتنی اللہ نے لگائی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، دنیا 24,000 کلومیٹر، اس کے پہاڑ، سمندر، دریا، خزانے، دولت، سونا، چاندی، طاقت، قوت، شہر، بازار، گلیاں، گاؤں، دیہات، ان سب کی قیمت میرا نبی کہتا ہے اگر اللہ کے نزدیک اس سارے جہان کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو ما سقا کافرا شربۃ ماء، اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا، ایک گھونٹ پانی۔ یہ اتنی بے حیثیت ہے، میرے نبی کے سامنے پیش کی گئی۔ اسرافیل اترے، آپ کوہ صفا پہ کھڑے تھے، اور جبریل سے فرمایا جبریل والذی نفس محمد بیدہ ما امسا لآل محمد کفۃ من شعیر ولا صفۃ من دقیق۔ جبریل، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج 3 دن ہو گئے ہیں آل محمد کے گھر میں ایک مٹھی جو نہیں ہے اور ایک چٹکی آٹا نہیں ہے۔ کفتن صفتن، کفتن یہ ایک مٹھی، صفتن یہ ایک چٹکی، 3 دن گزر چکے ہیں، ایک مٹھی جو نہیں ہے، ایک چٹکی آٹا نہیں ہے۔ تو ایک دم ایک دھماکہ ہوا، تو آپ نے پوچھا یہ دھماکہ کیسا ہے؟ تو آپ جبریل نے کہا یا رسول اللہ ایک دروازہ کھلا ہے، یہ اس کی آواز ہے، وہ آج پہلی دفعہ کھلا ہے، پہلے کبھی نہیں کھلا، اور ایک فرشتہ آ رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا۔ کون فرشتہ آیا؟ اسرافیل۔ اسرافیل کے ہاتھ میں تو سور ہے، وہ یوں لے کے اور گھٹنا ٹیک کے ایسے کھڑا ہوا ہے، اسی حالت میں وہ لاکھوں سال سے کھڑا ہوا ہے، اور اس انتظار میں کہ کب اللہ کہے نفخ فی الصور، پھونک مارو، اور وہ پھونک مارے گا اور ساری دنیا کل فراش المبثوث۔ آپ نے تو شاید دیکھا نہیں ہوگا، ٹڈیاں، تو دیہاتی لوگ ہیں، ٹڈیوں کا آتا ہے لشکر، پورے آسمان کو گھیر لیتا ہے، اور جہاں وہ گرتا ہے چند منٹوں میں ساری فصل بھوسے کا ڈھیر بن جاتی۔ تو میکائیل، اسرافیل، ان سے سور واپس لیا
اور ان سے کہا جاؤ میرے نبی کے پاس۔ ان کے پاس ایک تھال تھا، اس کے اوپر ریشمی رومال تھا، اور اس نے ایسے کر کے آپ کے سامنے کیا، سلام کیا، پھر کہا ان اللہ سمع کلامک، اللہ نے آپ کی بات سنی ہے، وبعثنی الیک بمفاتیح خزائن الارض، اور یہ پوری 7 زمینوں کی چابیاں دے کر مجھے بھیجا ہے آپ کے پاس، ساری دنیا کے خزانوں کی چابیاں دے کر بھیجا ہے، اور فرمایا ہے کہ میرے حبیب سے پوچھو عبدًا رسولہ اور ملکًا رسولہ، بادشاہی والی نبوت چاہیے یا غلامی والی نبوت چاہیے؟ تو آپ نے جبریل کو ایسے دیکھا تو انہیں ایسے اشارہ کیا انتواضع، جھک جائیے، تو آپ نے کہا بل عبدًا رسولہ، مجھے بادشاہی نہیں چاہیے، مجھے غلامی چاہیے۔ تو اگر یہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ غیر مسلم کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا۔ دیکھو نا میرے عزیزو، بچے بچیوں، بڑے بیٹھے ہیں، نہ قرآن پڑھو تم، نہ اس کا ترجمے کا پتہ ہو، نہ تم اپنے نبی کی زندگی پڑھو، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ انسان کیسے بننا ہے اور اصل زندگی کیا ہے؟ جس دن آپ کا انتقال ہوا 12 ربیع الاول اور 632 عیسوی اور 11 ہجری، اور آخری رات پیر کی رات، صبح پیر ہے اور آپ نے دنیا چھوڑ کے جانا ہے، اس رات حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے گھر میں ایک آدھی چھٹانک تیل نہیں تھا کہ میں چراغ جلا سکوں۔ ساری دنیا میں اسلام کے سورج کو بلند کرنے کا نظام لے کر آئے، اور صحابہ نے سورج چمکا کے دکھایا، اور خود اپنے گھر میں اس رات ایک چھٹانک تیل نہیں تھا کہ آپ کے گھر میں چراغ جلتا ہے۔ اور حضرت عائشہ ایک پڑوسی عورت کے پاس گئیں اور اس سے تیل لے کر آئیں اور چراغ کو جلایا، اور ہیں کون؟ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی، یہ ساری نبی کی تعریف ہے، آپ صرف سنو۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی۔ پھر اللہ اور حبیب کا قرب کتنا ہوا؟ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اتنا قرب کہ فاصلے مٹ گئے۔ فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه ولا ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ۔ کیا خوبصورت شان بیان کی ہے، یہ بھی نعت خوانی ہے میرے اللہ کی۔ ایک ابھی ہمارے نعت خوان بھی ہیں، وہ تو میں تو کبھی دیکھتا نہیں ہوں، مجھے کسی نے وہ سینڈ کیا، میں نے پتہ نہیں کیا سینڈ کیا، وہ دیکھا تو ایک عورت ایسے جھوم جھوم کے پورے میک اپ کے ساتھ نعت کیا پڑھ رہی تھی، گانے پڑھ، نعتیں گانے کے طرز پر۔ میں تیسری جماعت سے میں نے گانا شروع کیا تھا، مجھے گلوکاری کا شوق تھا، ڈاکٹر بننے کا شوق نہیں تھا۔ اگر میں وہ داخل بھی ہو جاتا تو میں نے پڑھنا کوئی نہیں تھا، کیونکہ میری دیش ہی کوئی نہیں تھی۔ لڑکے اسٹڈی آر میں کتابیں پڑھتے تھے، میں ایک رسالہ تھا مصور، پہلا فلمی رسالہ 8 آنے کا، اور کب کی بات بتا رہا ہوں، 65-66 کی۔ اس کے جو سر ورق پر تصویر تھی، مجھے وہ بھی یاد ہے، نور جہاں کی تصویر تھی۔ تو وہ لڑکے کتابیں آگے رکھتے، میں آؤ گئے جائیں مصور پڑھنا ہے میرے کو لا جاؤ۔ تو میرا تو ایسا تعلیمی معیار تھا، تو میں ڈاکٹر کتنے بننا ہے۔ میرے اللہ نے میرے بازو کو پکڑا اور وہ گانے بجانے سے نکال کر اور مجھے اس راستے پہ ڈال دیا۔
آج میں 70 سال کی عمر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. میں اگر گویہ ہوتا تو اب تک ریٹائر ہو چکا ہوتا. روٹی کو بھی روٹی تو ماں پیو کو اللہ تعالیٰ بابا ساری دے دیتی ہے تو وہ محتاجی تو نہ ہوتی لیکن کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہوتا. تو یہ گانے کی طرز پہ نعتیں پڑھتے ہیں جو 60 اور 70 کے درمیان ہیں. وہ تو مجھے سارے یاد ہیں, ان کی دھنیں یاد ہیں, الفاظ یاد نہیں ہیں, اور مشہور گانے. تو غیر جنید جمشید تھے حج میں, اکٹھے حج کیے. 16 میں اس کا انتقال ہوا تو وہ حج بھی اکٹھے کیا تھا. اس سے پیچھے سارے حج اکٹھے تھے. تو کمرے میں بیٹھے تھے تو میں نے کہا یار تو نے وہ ایک نعت کہی ہے, میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام, سناؤ تو صحیح. کہنے لگا ہاں میں نے بڑے دل سے پڑھی. میں نے کہا سناؤ. تو وہ کہنے لگا میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام. وہ آگے چلا تو میں نے کہا ٹھہر مجھے بھی پڑھنے دے, مجھے بھی دہرانے دے. وہ ایسے مجھے حیران ہو کے دیکھنے لگا. میں نے کہا میں پڑھوں؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا. وہ ہنستا ہنستا ایک دم پیچھے چلا گیا. کہنے لگا مجھے آج تک کوئی نہیں پکڑ سکا, آپ پہلے بندے ہیں جس نے مجھے پکڑا ہے. میں نے کہا 60 70 72 میں تو میں تبلیغ میں چلا گیا. 60 سے 72 تک جو بھی تو سنائے گا ہو مشہور, میں پکڑ لوں گا. کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے, میں نے ایک دھن بنائی ہے وہ پکڑ کے دکھاؤ. میں نے کہا اگر تو ہوئی اس بریکٹ میں ہوئی پھر تو میں پکڑ لوں گا, لیکن اس کے بعد تو اللہ نے میرے چھڑا دیے. تو چلو بتاؤ. تو وہ کہنے لگا میں نے ابھی اس کی نا وہ بیس تیار کی ہے تو آگے پھر اس کو بنانا ہے. میں نے کہا کیا ہے؟ تو کہنے لگا میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ. ابھی اس کا میرے اللہ منہ میں تھا تو میں نے کہا جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا. وہ ہنستا ہنستا پیچھے گر گیا, زمین پیچھے گر گئی. کہنے لگا مولوی صاحب آپ کے سوا مجھے کوئی نہیں پکڑ سکا. میں کہا تھوڑا اور بھی علم میں اضافہ کروں. یہ فن خان فلم کا گانا ہے اور سلونی پر فلم آیا گیا تھا, مر گئی بیچاری, اور نور جہاں نے گایا تھا. اور ناز سینما میکلوڈ روڈ لاہور پر میں نے یہ مووی دیکھی تھی فن خان. ادھر میرا اتنا ذہن چلتا ہے. تو یہ میں جب نعت خانوں کی نعتیں کی آواز آتی ہے تو میرا دل مٹھی میں آ جاتا ہے کہ یہ ظالم کیا کر رہے ہیں, میرے نبی کو گانوں کی طرز پہ تعریف کر رہے ہیں. کیا عورتیں کیا مرد, یہ تو میرے نبی کا مذاق ہے بلکہ توہین ہے. تو میں نے آپ کو اپنے رب کی نعت سنائی. سبحان اللہ. والنجم اذا ہوا والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ياسين والقرآن الحكيم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. میں کتنا قرآن سناؤں گا,
یہ نعت خوانی ہے، میرے رب نے اپنے حبیب کی شان بیان کی ہے۔ اب یہ کم وقت گانوں کی طرز پر عورتیں مرد نعتیں پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ناچ بھی رہے ہیں۔ نہ اللہ کا پتہ ہے نہ اللہ کے نبی کا پتہ ہے۔ میرا نبی وہ ہستی ہے کہ اللہ نے اپنا آپ دکھایا اور کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنی اونچی ذات، اور اللہ نے پردے ہٹا دیے، اپنا آپ ظاہر فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ ارنی انظر الیک، کچھ تجلی تو دکھا دی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں میں نے دیکھنا ہے۔ کہا اچھا یہ پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، پہاڑ اگر سہ گیا تو تو بھی سہ جائے گا۔ اب یہ تجلی موسیٰ علیہ السلام پر نہیں آئی، پہاڑ پر آئی۔ وہ پہاڑ سارا ریت بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ پتہ نہیں کتنی دیر کے بعد ان کو ہوش آیا، کہنے لگے انی تبت الیک، میری توبہ ہن میں نہیں منگدا۔ اور ادھر ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی السلام علیک ایھا النبی۔ وہ جس کو میرا رب ایسے سلام کرے وہ کتنی بڑی ہستی ہے۔ اور آگے آپ نے عرض کی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ میرے اوپر بھی ہو اور میری امت کے نیک بندوں پر بھی تیرا سلام ہو۔ گفتگو ہو رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک تجلی کی ریفلیکشن نہیں سہ سکے، بے ہوش ہو گئے۔ کلیم اللہ ہے، پہلے رسول جو کلیم اللہ، پہلے رسول جن پر کتاب اتری، اور یہاں اللہ نے پردے ہٹا کر گفتگو کی ہے، اور میرا نبی اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے اور اللہ سامنے ہے، اور آپس میں گفتگو ہو رہی ہے۔ اور آگے ایک سوال بھی ہو رہا ہے، یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وَأَلَنْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَى فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي۔ یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کے لیے لوہا رم کیا، اور سلیمان کے لیے ہوا تابع کی، اور عیسیٰ کے لیے مردے زندہ کیے علیہ السلام، میرے لیے کیا ہے؟ فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي، میرے لیے کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جنت میں بھی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، کہ جب اللہ سامنے آئے گا تو ساری جنت بھول جائے گی، ایسا لگے گا جیسے جنت ہے ہی نہیں، بس اس کو دیکھتے رہے۔ تو یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب میں نے آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ تو آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام خلیل ہیں لیکن چلے گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کلیم ہیں، لوہا نرم، ہوا تابع، مردے زندہ، دنیا سے گئے، وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ کہا آپ کو وہ چیز دے رہا ہوں جو ہمیشہ باقی رہے گی، اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو، لا الہ الا اللہ، تو یہ میرے نام سے جدا نہیں ہو سکتا، قیامت کا دھماکہ بھی اس کو جدا نہیں کر سکتا ہے۔ جس نبی کو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا ہو، ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے نبی کون تھے، کیا تھے، کیسے تھے۔ میں نے ایک گاؤں میں 20 لڑکوں سے پوچھا اور ساڑھے نبی دا نام کیا کہ جی پتہ کوئی نہیں، 20 سال کے لڑکے۔ آخر میں نے ایک سے کہا اور کلمہ آمدہ ہی آدھا جی، میں کہ سنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں کہا محمد کون ہے؟ کہ جی پتہ نہیں کون ہے۔ ہمارے گورنمنٹ کالج کی مسجد ویران ہوتی تھی، اب تو وہ بہت بڑی بنا دی ہے ماشاءاللہ، وہاں میں نے بیان بھی کیا ہے۔ شیرازی صاحب تھے
وائس چانسلر تو انہوں نے بلایا تھا، تو میرا بیان ہوا تھا۔ پہلے وہ چھوٹی سی ہوتی تھی 15-20، اس میں نمازی کھڑے ہو سکتے تھے، تو وہ کبھی اس وقت میں کبھی گیا ہی نہیں تھا۔ ایک دفعہ گیا تھا جب تبلیغ والے پکڑ کے مجھے لے گئے، تو بس وہ میں ایک دفعہ گیا، اور اس کے بعد ان کا بیان تھا نماز کے بعد، وہ میں نے نہیں سنا، اور میں سب سے پہلے میں مسجد سے نکلا اور بھاگ کے اپنے ساتھ ہی تو اقبال ہاسٹل تھا، تو میں اقبال ہاسٹل میں چلا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ مجھے لے گئے تو مسجد فل، اور باہر بھی سارے لڑکے لڑکیاں، کسی طرف جگہ نہیں تھی، نہ بیٹھنے کی نہ کھڑے ہونے کی۔ بہت بڑا جرم ہے میرے عزیزو، نہ ہم نے اللہ کو پہچانا، نہ اللہ کے نبی کو پہچانا۔ میں آپ کو اپنے نبی کی ایک چھوٹی سی تصویر دکھاتا ہوں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ، حضرت خدیجہ کے پہلے خامند کے بیٹے ہند، ابو حالہ سے شادی ہوئی، پھر ابن عابس سے شادی ہوئی، ان سے بھی ایک لڑکا ہوا لیکن وہ فوت ہو گیا، اور تیسری شادی آپ نے کی 40 سال کی عورت سے 25 سال کی عمر میں۔ اگر آپ کو عورتوں کا شوق ہوتا تو جوانی میں کرتے 10-12 شادی، ایک عورت کے ساتھ 25 سال گزار دی، اپنے سے 15 سال بڑی، اور وہ 65 سال کی ہو کے فوت ہوئی، تو آپ کی عمر 50 سال تھی۔ 50 سال کے بعد آپ نے 10 شادیاں کی۔ یہ شوق کی عمر تو نہیں ہوتی 50 سال کے بعد۔ یہ امت کو سکھانے کے لیے سب سے مشکل دین گھر کا دین ہے۔ گھر کا دین سب سے مشکل ہے، اور سب سے مشکل خامند اور بیوی کے سلوک کو نبھانا ہے۔ باقی کوئی رشتہ نہیں ٹوٹتا، خونی رشتے باقی رہتے ہیں، اچھے ہوں یا برے ہوں۔ یہ رشتہ ایک بول پہ جڑتا ہے اور ایک بول پہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے 11 شادیاں کی امت کو گھر کی زندگی سمجھانے کے لیے۔ کائنات کے نبی ہیں، 9 بیویاں زندہ ہیں، غور سے سننا سارے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بیویوں کو گالیاں دیتے ہیں، بیویوں کو مارتے ہیں۔ میں نے اپنے کانوں سے کہ پیر دی جتی ہوندی ہے، وٹا لو نمی پا لو، یہ ذہن ہوتا ہے۔ تو میرے نبی نے 9 شادیاں زندہ تھیں جب آپ دنیا سے گئے، اور آپ نے ہر ایک سے سلوک کر کے دکھایا کہ آپ جانتے تھے کہ آگے عورتوں کو ذلیل کریں گے، کوئی گالیاں نکالے گا، کوئی پٹائی کرے گا، کوئی ذرا سی بات پر اس کے ماں باپ کو گالیاں دیں گے۔ اور میں تو دیہاتی آدمی ہوں، ہمارے دیہاتوں میں یہ عام چلتا ہے، اس کے ماں باپ کو گالیاں دینا، بیوی کو گالیاں دینا، بیوی کی پٹائی کرنا، یہ ایک بہت بڑی حماقت بنی ہے۔ 9 شادیاں ہیں اور آپ اپنے کپڑے خود دھوتے تھے۔ 9 شادیاں اور کپڑے خود دھوتے تھے۔ کہیں سے کپڑا پھٹ جاتا تھا تو خود سیتے تھے۔ حضرت عائشہ کو نہیں کہتے تھے میرا کپڑا سی دے، خود سیتے تھے۔ جوتا ٹوٹ جاتا تھا تو جوتے کو خود سیتے تھے۔ حضرت عائشہ چرخہ چلا رہی تھی اور اللہ کے نبی جوتا گانٹ رہے تھے۔ آپ کے ماتھے پہ آیا پسینہ، اور پسینے کے قطرے یہاں اٹک گئے۔ تو روشنی کے 7 رنگ ہوتے ہیں نا، تو کہیں سے سورج کی کرن پڑ رہی تھی تو 7 رنگ ایسے پھوٹ رہے تھے آپ کے ماتھے مبارک سے۔ تو اما عائشہ کے ہاتھ ایسے رہ گئے، ایسے ایک ہاتھ سے وہ چرخہ چلاتی ہیں، ایک ہاتھ سے وہ کپاس کی پونی بناتی ہیں۔ تو تھوڑی دیر میں آپ نے محسوس کیا کہ چرخے کی آواز نہیں آ رہی، تو آپ نے منہ اٹھا کے دیکھا، کیونکہ آپ ایسے کر رہے تھے، تو حضرت عائشہ ایسے آپ کو دیکھ رہے۔ تو آپ نے کہا عائشہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے ایک شعر پڑھا، وَإِذَا رَأَيْتُ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ بَرَكَتْكَ بَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَهَلِّلِ۔ جب میں ان کے ماتھے کو دیکھتی ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے لاکھوں بجلیاں چمک رہی ہوں۔ اس کا آپ نے کہا عائشہ آج تو نے میرا دل خوش کر دیا۔ تو آپ اپنا جوتا گانٹ رہے ہیں، بیوی سامنے بیٹھی ہوئی ہے،
ادھر تو چائے مطلب کہ نہ ملے تو بیوی کو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں۔ تو اپنے نبی کی زندگی پڑھو، صرف نمازی بننے کا نام دیندار نہیں ہے، یا داڑھی رکھنے کا نام دیندار نہیں ہے، پوری زندگی اپنے نبی کی پڑھو کہ آپ کا کیا کردار تھا۔ اپنے کپڑے گھر میں جھاڑو دیتے تھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر برتن دھلواتے تھے جتنے بھی ہوتے تھے۔ مکان کیا ہے ابھی آپ سن لیا ہے، اور نیچے کیا کر رہے ہیں؟ اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں، اپنے جوتے خود گانٹ رہے ہیں، اپنے گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، اور مسجد سے باہر متواصل الاحزان دائم الفکر، ہر وقت غمگین اور گہری سوچ میں، اور گھر میں ہیں تو ضحاکن بسامن۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ سے زیادہ ہنسنے والا کوئی نہیں تھا گھر میں، اور مسکرانے والا کوئی نہیں تھا گھر میں۔ گھر کے باہر آپ پر ذمہ داری ہے نبوت کی، اس کے اثرات ہیں۔ جب گھر میں جاتے ہیں تو بیویوں کے ساتھ خوش دلی کرتے ہیں، ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، اظہار عشق کرتے ہیں۔ یا تو بیوی سے اظہار عشق عیب بن گیا ہے، وہ تو رن مرید بن گئے، رن مرید بن گئے۔ اور میرے نبی نے حضرت ام عائشہ سے کہا، عائشہ انہ لیحون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ۔ عائشہ جب سے اللہ نے مجھے کہا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا۔ یہ اظہار عشق ہے اس ماحول میں جہاں بیوی سے اظہار عشق عیب تھا، اور معشوق ایک ایک کی 100 ہوتی تھی، اس کے لیے شاعری بھری پڑی، سینکڑوں اشعار میرے دماغ میں ہیں، لیکن بیوی سے پیار ہے یہ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا۔ اس ماحول میں ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ ای الناس احب الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے زور سے کہا عائشہ سے۔ وہ سارا مجمع ہل گیا، وہ پوچھنے والا بھی ہل گیا، کہنے لگے نہیں میرا مطلب یہ نہیں ہے، میرا مطلب ہے کہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے۔ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ ہضم نہیں ہوئی میری گل، تبھی آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، تو آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے، پھر حضرت عائشہ کا نام ذرا عائشہ کے ابا سے۔ اس ماحول میں یہ سکھلایا، عرب کے بدو جن کے ہاں مار دینا مر جانا کوئی بات ہی نہیں تھی، ان کو یہ زندگی سکھا کر گئے۔ ایک آدمی آیا حضرت عمر کے پاس شکایت لے کر اپنی بیوی کی کہ بہت بدتمیز ہے۔ آگے دیکھا تو حضرت عمر کی بیوی ان سے لڑ رہی تھی، اتنی اونچی آواز میں کہ باہر آواز جا رہی تھی، وہاں کوئی پیلس تو ہوتے نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے گھر تھے۔ تو وہ واپس مڑنے لگا تو حضرت عمر کی نظر پڑ گئی، تو آپ نے جلدی سے بہن کہا بھائی ادھر آؤ، کس لیے آئے تھے؟ کہا جی آیا تھا ہاں کسی کام پر، تھوڑے گھر کا اس میں چوکھا کام میں، اس سے واپس جا رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کو بتاؤ تو صحیح کیا ہے؟ جی آپ کو شکایت کرنی تھی کہ میری بیوی بہت بدتمیز ہے، بہت لڑتی ہے میرے ساتھ، تھوڑی تو جڑی ہے وہ چوکے چھکے مار رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا بھائی دیکھو، میرے کپڑے دھوتی ہے، میرا کھانا تیار کرتی ہے، میرے بچوں کو پالتی ہے، میری خدمت کرتی ہے، تو اگر کچھ اس کی آواز اونچی ہو جائے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے، یہ اس کا حق بنتا ہے۔ یہ زندگی پڑھیں بچے، دیکھو نا، ایک تو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، کیونکہ مکس تعلیم ہے، یہ آگ ہے، آگ آگ، نسل برباد ہو گئی، نشوں پہ لگ گئے، عجیب قسم کے نشے۔ پھر اپنے پسند کی کورٹ میرج، جتنی کورٹ میرج بڑھ رہی اتنے ہی خلا بڑھ رہے ہیں، ہر چوتھے دن خلا 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 طلاق خلا طلاق، پتہ ہی کوئی نہیں زندگی کیا ہے۔ تو میں آپ کو اپنے نبی کی تصویر تھوڑی سی بتاتا ہوں کہ ہند بن ابی حالہ سے حضرت امام حسن نے پوچھا صفلی ہلیت رسول اللہ، ماموں اللہ کے نبی کی کا کوئی سراپا تو بتاؤ، کیونکہ تو چھوٹے چھوٹے تھے جب وہ فوت ہو گئے۔ تو انہوں نے فرمایا کان فخمن مفخمن، بہت بارو،
اور بہت ہی زیادہ لوگوں کے دلوں میں جگہ رکھنے والے. اطول من البربوع و اکثر من المشذب، نہ اتنا قد لمبا تھا کہ برے نظر آئیں، نہ اتنا چھوٹا تھا کہ بے روب ہو جائیں. عظیم الحامہ، بڑا سر تھا. شدید سواد الشعر، کالے سیاہ بال تھے. ان فرقت عقیقت فرق و الا فلا، کبھی مانگ نکالتے تھے کبھی ویسی چھوڑ دیتے تھے. جب مانگ نکالے ہوتی تھی اور پگڑی اتارتے تھے تو وہاں اس جگہ سے نور نکلتا ہوا دکھائی دیتا تھا. واسع الجبین، کشادہ ماتھا تھا. ازہر اللون، کلیوں جیسا رنگ تھا. پھولوں جیسا نہیں، کلیوں جیسا، کہ کلی میں چمک پھول سے زیادہ ہوتی ہے. کلیوں جیسا رنگ تھا، کھلا ماتھا تھا. ازج الحواجب، ایک کمان کی طرح آپ کی بھویں تھی. یہ ہماری عورتیں بیچاری مر جاتی ہیں، کبھی ادھر سے بنواؤ کبھی ادھر سے بنواؤ، بھی کمان کی شکل بنے. نہ بن رہی ہو تو پینسل لگا کے. اور میرے نبی کو خود اللہ نے کمان جیسی بھویں عطا فرمائی تھی، اور لمبی اور سوابق اور گھنی. من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے. یہاں بال کے اوپر وہ لگواتی ہیں بتنوں کی، یہاں دن مشین گئی بال ساڑ دیں دی. بینہما عرق یدرہ الغضب، یہاں ایک رگ تھی جو غصے میں باہر نکل آتی تھی، ابھر جاتی تھی، ایسے ایسے حرکت کرتی ہوئی نظر آتی تھی. تھوڑا اور نیچے آؤ. فی اشفارہ وقف، پلکیں اتنی لمبی تھیں کہ کبھی کسی کی پلکیں اتنی لمبی نہیں دیکھی. لمبی پلکیں حسن ہوتا ہے. یہ عورتیں مستوں ہی لگاتی ہیں، وہ ویکھن اور بھیڑیاں لگ دیاں، کیونکہ دور پتہ لگ جاتا ہے کہ نمبر 2 کام کی تو ہے. نمبر 1 کام کی عزت ہوتی ہے، 2 نمبر کی تو کبھی بھی عزت نہیں ہوتی. لیکن ہمارے نبی کی پلکیں دراز تھیں. فی اشفارہ وقف، اور احور، پتلی سیاہ، سفیدی انتہائی سفید. اشکل، آنکھ لمبی اور اس میں سرخ ڈورے، سرخ لکیریں. جب آپ کے چچا حضرت ابو طالب آپ کو شام لے گئے تو وہاں بحیرہ راہب نے آپ کو دیکھا تو اس نے پوچھا کہ یہ جو اس کی آنکھوں میں سرخی ہے یہ سفر کی وجہ سے ہے یا مستقل ہے؟ تو قافلے والوں نے بتایا مستقل ہے. پھر اس نے آپ کی مہر نبوت دیکھی تو کہا یہ آنے والے وقت کا نبی ہے، اس کو یہیں سے واپس لے جاؤ ورنہ عیسائیوں نے دیکھ لیا تو قتل کر دیں گے. احدب، پلکیں دراز. اکحل، بغیر سرمے کے سرما لگا ہوا. انجل، نورانی، ابرق، چمکتی. ایک شخص کی آنکھیں ہیں. احدب، احور، اشکل، انجل، ابرق. ایک نام اور مجھے اب یاد نہیں رہا. کہ ایسی آنکھ اللہ نے کائنات میں بنائی نہیں کسی کی. پھر ناک کیسا تھا؟ اقنل عرنین، یہاں سے تھوڑا اٹھا ہوا، آگے سے باریک. لہو نور یعلوہ، یہاں ایک نور تھا جو جگمگاتا رہتا تھا. اور تھوڑا سا نیچے آئیں تو ہونٹ کیسے تھے؟ ولی الفم، خوبصورت ہونٹ، بنائے ہوئے، کھڑے ہوئے، جیسے کسی نے گھڑ کے بنائے ہیں. اور گال کیسے تھے؟ سہل الخطین، نہ ابھرے ہوئے چربی سے، نہ ایسے پچکے ہوئے کمزوری سے. دانت کیسے تھے؟ اشنب، ایسے گولائی میں تھے، ایسے اس طرح کر کے. اور کیا تھے؟ مفلج الاسنان، یہاں یہ دانتوں میں تھوڑا خلا تھا. اور کیا تھے؟ براق الثنایا، اتنے چمکدار تھے آپ کے دانت. جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا.
سبحان اللہ، کیا اللہ نے حسن دیا. کف اللحیہ، گھنی داڑھی تھی، قدرتی ایک مٹھ تھی، گھنی داڑھی تھی، خوبصورت نظر آتی تھی. گردن کیسی تھی؟ جید و دمیت، سراہی دار گردن تھی، سراہی دار گردن لمبی. سینہ کیسا تھا؟ عریض الصدر، چوڑا سینہ تھا. زخم الکراتیس، جوڑ ہڈیوں کے بڑے مضبوط تھے. اور بازو کیسے تھے؟ طویل الزندین، لمبے بازو تھے. انگلیاں کیسی تھیں؟ سائل الاطراف، انگلیاں بھی سیدھی اور لمبی تھی. میری انگلی دیکھو، اس میں تھوڑا سا ٹیڑھا پن ہے، آپ کی انگلیاں بالکل سیدھی اور لمبی. اور رحب الراہ، ہتھیلی چوڑی. چوڑی ہتھیلی سخاوت کی علامت ہوتی ہے، اور چھوٹی بخل کی علامت ہوتی ہے. چھوٹی ہتھیلی، آپ نہ دیکھو نہ دیکھو. تو چوڑی جو ہے ہتھیلی، وہ آپ کی چوڑی ہے، سخاوت کی نشانی. تنگ ہتھیلی بخل کی نشانی، لیکن ضروری نہیں، الٹ بھی ہو سکتا ہے. اور شسن الکفین والقدمین، اور یہ آپ کے ہاتھوں، یہ میرے یہاں یہ رگیں نظر آ رہی ہیں، آپ کے یہ رگیں نظر نہیں آتی تھی، پاؤں کی بھی اور ہاتھوں کی بھی رگیں نظر نہیں آتی تھی. انور المتجرد، کرتے کے باہر جو جسم ہوتا تھا وہ سورج کی طرح چمکتا تھا. دقیق المسربہ، یہاں سے ایک بال کا تار چلتا تھا اور ناف پہ آ کے ختم ہو جاتا تھا، باقی سینہ خالی تھا. اشعر الذراعین، یہاں ہلکے ہلکے بال تھے، گھنے بال نہیں تھے، ہلکے بال تھے. کئیوں کے بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ قدرتی ہے، تو آپ کے بہت ہلکے بال تھے. والمنکبین، اور کچھ بال یہاں آپ کے کندھے پر تھے، لیکن وہ بھی ہلکے ہلکے تھے. سبط القصد، ایسے بوتل کی طرح سیدھا قد، کوئی خم نہیں کسی جگہ. ایسا نہیں کہ پیٹ آگے نکلا ہوا، اور ایسے بھی نہیں کہ جھک گئے ہوں، پیٹ پیچھے کا چلے گئے. ایسے سینہ اور پیٹ برابر. سبط القصد، بادنا، مضبوط جسم. متماسکن، آپ کے مسل انتہائی جکڑے ہوئے جسم کو، وہ ڈھیلے مسل نہیں تھے. متماسکن، اور سر سے لے کر پاؤں تک ایک لائن کی طرح سیدھا کٹ تھا. مسیح القدمین، پاؤں ایسے زبردست تھے کہ یوں لگتا تھا جیسے اوپر تیل لگا ہوا ہے، پانی ایسے پھسل جاتا تھا. خمسان الاخمسین، یہ جگہ یہ اونچی تھی جو چلنے میں مدد دیتی ہے زیادہ. ذریع المشیہ، آپ تیز چال چلتے تھے، لیکن لمبے قدم نہیں ہوتے تھے، چھوٹے قدم ہوتے تھے، اور چال میں تیزی ہوتی تھی. اور یسوق اصحابہ، صحابہ کو آگے چلاتے تھے، خود پیچھے چلتے تھے. سبحان اللہ. یبدأ من لقیہ بالسلام، سب سے سلام میں پہل فرماتے تھے. کوئی آپ کو سلام میں پہل نہیں کر سکا، ہمیشہ آپ سلام میں پہل فرماتے تھے. اذا التفت جمیعا، جب ادھر ادھر کوئی آپ کو بلاتا تو آپ صرف اتنا نہیں دیکھتے تھے. میں کہوں بھائی مولوی عتیق، تو مولوی عتیق مجھے کہے مولانا، تو میں ایسے ان کو دیکھوں. ادھر وانی صاحب کہیں مولانا، تو میں اتنا ان کو دیکھوں. لیکن میرے نبی کیا تھے؟ التفت جمیعا. اس طرف سے کوئی بلاتا تھا یا رسول اللہ آپ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ پورا یوں پھر جاتے تھے، پورا مڑ جاتے تھے اور پھر کہتے تھے فرمائیے. یہ سینہ سینے سے، آنکھیں آنکھوں سے. ادھر سے کوئی بلاتا تھا تو آپ پورا ایسے مڑتے تھے
پھر کہتے تھے جی فرمائیے. یہ کتنا مشکل کام ہے، لیکن آپ ہر ایک کو ایسی توجہ دیتے تھے. اذا اشار بکفہ، جب کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کر کے نہیں بلاتے تھے، اس طرح کر کے بلاتے تھے. انگلی اٹھانا عیب سمجھا جاتا ہے تو آپ ایسے کر کے بلاتے تھے. جل ضحکہ ہی تبسم، آپ کا ہنسنا مسکراہٹ ہوتا تھا، کہکا نہیں ہوتا تھا، مسکراہٹ ہوتی تھی. آپ کے دانت نظر آتے تھے، کبھی اتنا بھی ہنسنا ہوتا تھا کہ دانت نظر آتے تھے. اور جل نظر ہی ملاحظہ، اور آپ ایسے آنکھ اٹھا کر اپنے ساتھیوں کو نہیں دیکھتے تھے بلکہ ایسے دیکھتے تھے، ایسے دیکھتے تھے. جب کبھی آپ آنکھ اوپر اٹھاتے تھے تو کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے، سب ایسے ہو جاتے سوائے ابو بکر اور عمر کے، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتے تھے، باقی کوئی بھی نہیں، سب ایسے ہو جاتے تھے. کبھی مجلس میں کسی کا نام لے کر اس کا عیب نہیں بیان کیا، کسی کو رسوا نہیں کیا اپنی گفتگو میں، نہ ہی کسی کو غیبت کرنے دیتے تھے، نہ خود غیبت کرتے تھے. اور جب آپ مجلس میں بیٹھتے تھے تو چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے. نماز میں اتحیات، مجلس میں چوکڑی. اور آپ کی ایک وہ باڈی لینگویج ہوتی ہے کہ آدمی غیر ارادے کے اپنے جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ حرکت کرتا ہے. مثلا میری عادت ہے کہ مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا، میں اپنے پاؤں کا انگوٹھا ایسے ہلاتا رہتا ہوں. میرے باپ میں بھی تھی، باپ سے میرے نقل ہوئی. غیر ارادی حرکت. جب آپ مجلس میں تشریف فرما ہوتے تھے تو یہ ہتھیلی، یہ انگوٹھا، اس کو اس طرح آپ آپس میں حرکت دیتے رہتے تھے. ایسے بات بھی ہو رہی ہے اور یہ بھی ہو رہا ہے. اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ کے نبی کی صحابہ نے ہمیں نقل کر کے پہنچائی ہیں. پھر آپ لوگ یا ہم لوگ نہ پڑھیں، نہ سیکھیں تو پھر کس کا قصور؟ آپ کی بکریوں کے نام لکھے پڑے، عجبہ، سقیہ، برکہ، ورثہ، زمزم، اطلال، اطراب، غیثہ، قمرہ، یہ 9 بکریاں اور 10واں بکرا یمن. حضرت ایمن چراتی تھی اور شام کو دودھ نکال کے جس گھر میں آپ ہوتے تھے وہاں دودھ پہنچایا جاتا تھا، اور اس میں آپ کی بکری قمرہ آپ کی زندگی میں مر گئی، اتنی تفصیل لکھی پڑی. تو پڑھا کرو.